ہے گورنر کی، یعنی جو یوں لگتا ہے کہ آپ کا بھتے خور ہونا، قاتل ہونا، یہ اب ایک بنیادی شرط ہے اگر آپ نے نامینیٹ ہونا ہے گورنر، چیف منسٹر، وزیر اعظم، اس طرح کے عہدوں کے لیے۔ کامران ٹیسوری صاحب کے اوپر میرا خیال ہے کراچی میں کوئی ایسا بھتہ کا کیس نہیں ہے جس میں کامران صاحب کا نام نہیں آتا۔ ایم کیو ایم نے خیر جو انہوں نے پارٹی کو جس طرح سے توڑنے میں کردار ادا کیا، اس کے اوپر بھی ایم کیو ایم جو ہے اس کو بڑی ایک میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے فیصلے سازی میں جتنا کہ آپ لوگوں کا رول ہے وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، اور اب یہ اس سے مزید ثابت ہو گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جس طریقے سے نیچے گئی ہے پچھلے 6 مہینوں میں، یہ اس کی ایک اور مثال ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے۔ کراچی میں جس طرح سے میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ جو ہماری فوج نے، سیکیورٹی ایجنسیز نے جو کردار ادا کیا، جس طریقے سے کراچی ایک بالکل ٹیررزم ہب بن گیا تھا، جہاں پہ کسی شخص کے پاس کوئی جو سمجھے کہ لا اینڈ آرڈر، کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں پہ تھا، قتل کا کوئی پرابلم نہیں تھا، اسٹریٹ کرائم یہ بہت بڑھ گئے تھے، اور ہماری ایک بہت بڑے آپریشنز کے نتیجے میں جس میں بہت قربانیاں ہوئیں۔ یہ دیکھیں ہم لوگوں کو ہی بھول جاتے ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کے یہ سارا امن کراچی کو ملا۔ کراچی کو امن آرام سے، سکون سے نہیں ملا۔ پہلے جب آپریشن ہوا 94 میں جو نصیر اللہ بابر صاحب نے کیا، اس کے بعد جب آپریشن ختم ہوا اور ایم کے ایم سے دوبارہ صلح ہو گئی، ایک ایک پولیس والے کو چن چن کے وہاں پہ شہید کیا گیا۔ اب پھر آپ آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کے نتائج آتے ہیں، اسٹیبلٹی آتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے، اوپر کوئی اور صاحب آ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے بچے جو شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ ان آپریشنز میں، ان کارروائیوں میں، ان کا بھی تو کوئی والی وارث بنے نا، ریاست ان کا بھی تو خیال کرے۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے آپریشنز کیے، وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے، ریاست آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہو گئے، بعد میں جو ہے وہ پالیسی چینج ہو گئی، وہی لوگ واپس آ گئے، ان سب کو جو ہے آپ نے چن چن کے مارنا شروع کر دیا۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک تکلیف دہ امر ہے، اور اس کے اوپر ہماری بڑی ریزرویشنز ہیں، اور قطعی طور کے اوپر یہ کراچی کو دوبارہ اس طرح سے اگر موالیوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اس طرح سے اگر ٹیررسٹ کے حوالے کیا جاتا ہے، ہم اس کی شدید مزاحمت کریں گے، اور ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف اس وقت پوری جو ہے وہ انشاءاللہ کراچی کے عوام کا جو مفاد ہے اس کا تحفظ کرے گی۔ ہم ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہیں۔ جب ملیٹنٹ آرگنائزیشنز پیدا کی جاتی ہیں تو وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچائیں اور لیڈرشپ کو ختم کریں۔ یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے بار بار، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں انارکی بڑھتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد بڑھتا ہے، اور اصل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کو کوشش کی گئی، پوری سازش تیار کی گئی ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی۔ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کو جو ایلیمنیٹ کیا گیا، ان کا تو وہ جو ویکیوم پیدا ہوا، وہ جو خلا پیدا ہوا، وہ تو پوری ہی نہیں ہو سکا، اور آج آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی ہی ختم ہو گئی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، اور ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو 4 صوبوں کی تھی، کل جو سروے آیا آپ نے دیکھا کہ اس میں 1% لوگ جو ہیں وہ بلاول بھٹو کے ساتھ کوئی امید رکھتے ہیں، جہاں پہ عمران خان کے ساتھ ابھی 51% لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ترجیح دی ہے۔ 66% لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشنز کروائیں۔ ایک ملک جس میں 2/3 اکثریت کہہ رہی ہے فوری الیکشن کرائیں، وہاں پہ کانوں پہ جوئی نہیں رینگ رہی، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہنی چاہیے۔ کل جو آرمی چیف نے وہاں پہ اسپیچ کی، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی اسپیچ تھی، اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی مثبت سوچ ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے، اور صرف اس میں یہ ہے کہ جو انسٹیبلٹی پاکستان میں ہوئی ہے اس کی تحقیقات بھی ضروری ہیں کہ انسٹیبلٹی جو موجودہ ہے یہ کیسے ہوئی، اور کن کن فورسز نے ان کو جو ہے وہ لیڈ کیا،
کیسے یہاں پہ ہم پہنچے.